2 دسمبر 1988 کو وہ یادگار دن آیا جب 11 سال کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد پاکستان میں ایک منتخب حکومت بنی۔ غلام اسحاق خان صدر تھے اور بے نظیر بھٹو کو وزارت عظمیٰ اس شرط پر دی گئی تھی کہ وہ انہیں صدر برقرار رکھیں گی۔ بے نظیر بھٹو نے یہ معاہدہ کیا اور کہا کہ وہ غلام اسحاق خان کے مقابلے میں اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گی، اور انہوں نے صدارتی الیکشن میں ایسا ہی کیا۔ اگرچہ بے نظیر بھٹو نے ایک ٹی وی انٹرویو میں اس معاہدے سے انکار کیا اور کہا کہ انہوں نے غلام اسحاق خان کی مخالفت اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کے پاس اپنا صدر منتخب کرنے کے لیے ووٹ نہیں تھے، یعنی پاکستان پیپل پارٹی کے پاس تعداد نہیں تھی کہ وہ اپنا صدر منتخب کرتے۔ مصالحتی حکومت بن جانے سے عارضی طور پر اندرونی مسائل پیدا نہیں ہوئے، لیکن بین الاقوامی تبدیلیوں کی وجہ سے خارجہ پالیسی کے سنگین مسائل پیدا ہو گئے۔ وہ امریکہ جس نے ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ اور افغان لڑائی کے دوران پاکستان کی مکمل حمایت کی، $5 ارب کی امداد دی، F-16 میں جدید ہتھیار فراہم کرنے میں تعاون کیا اور جوہری پروگرام کو بھی نظر انداز کرتا رہا، اسے اچانک پاکستان میں خرابیاں اور کمزوریاں دکھائی دینے لگی۔ اس نے پریسلٹ ترمیم کے ذریعے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی۔ وجہ یہ ہوئی کہ امریکہ میں صدر ریگن کا دور ختم ہو گیا تھا۔ امریکہ کو افغانستان میں پاکستان کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ افغان لڑائی کے دور میں یوں تھا، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پابندیاں لگانے کی بحث ہوتی تو صدر ریگن اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کانگریس کو یہ ضمانت دیا کرتے کہ پاکستان خفیہ جوہری پروگرام نہیں چلا رہا، لیکن نئے صدر جارج بش نے ذاتی ضمانت دینے سے انکار کرتے ہوئے پابندیاں لگا دی۔ پابندیوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کے وہ F-16 طیارے بھی روک لیے جن کی ادائیگی پاکستان کر چکا تھا۔ امریکی امداد بند ہونے اور F-16 طیارے روکے جانے سے پاکستان کی معیشت اور دفاع دونوں کو شدید دھچکا لگا، جس سے منتخب حکومت دباؤ میں آ گئی۔ امریکی پابندیوں کا ایک پس منظر اور بھی تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں ہی بھارت نے میزائل ٹیسٹ شروع کر دیے۔ جواب میں پاکستان نے بھی اپنے میزائل پروگرام کو تیز کیا اور اونزا میزائل کا کامیاب ٹیسٹ کیا۔ اس ٹیسٹ نے امریکی اور بھارتی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ انہیں خدشہ ہوا کہ پاکستان جوہری وار ہیڈ لے جانے والا میزائل بھی تیار کر لے گا، اور یہ سچ بھی تھا۔ پاکستان اس وقت بھی ایک خود مختار ملک کی طرح بین الاقوامی امداد سے زیادہ اپنے دفاع کو ترجیح دیتا تھا۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں پاکستان نے بیلسٹک میزائلوں کے 2 مزید ٹیسٹ بھی کر ڈالے۔ یہی وہ بات تھی جس پر امریکی صدر جارج بش نے کانگریس کو ذاتی ضمانت دینے سے انکار کیا اور پاکستان پر پابندیاں لگا دی۔ یہ پاکستان کے لیے مشکل کی گھڑی تھی۔ بے نظیر اس میدان میں نہیں تھی، عمر بھی جوانی کی تھی، اس لیے لگتا تھا کہ ان کے اعصاب جواب دے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے بیرونی مسائل کو دیکھتے ہوئے طاقت کے اندرونی ستونوں یعنی اسٹریٹجک ٹرائی اینگل کے تینوں کرداروں سے تعلق برقرار رکھنے کی پالیسی اپنائی۔ غلام اسحاق خان کو صدر برقرار رکھا، آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو جمہوریت کا اعزاز دیا، اور ISI کے سربراہ جنرل حمید گل کی بطور ISI چیف مخالفت بھی نہیں کی۔ لیکن حمید گل اس پر مطمئن نہیں تھے، انہیں کچھ اور بھی مطلوب تھا۔ ان کی 2 بڑی تمنائیں تھیں۔ ایک تو وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی خاص طور پر افغانستان اور بھارت کے ساتھ معاملات فوجی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش سے چلائے جائیں۔ وہ بھارتی پنجاب میں آزادی کی خالصہ تحریک کی حمایت کرنا چاہتے تھے تاکہ بھارت سے مشرقی پاکستان کا انتقام لیا جا سکے، لیکن بے نظیر اس خیال کی مخالفت کرتی تھی۔ دوسری بات، حمید گل یہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں پاکستان کی حامی حکومت قائم کی جائے اور کابل کے قریبی شہر جلال آباد پر قبضے کے لیے مجاہدین کی حمایت کی جائے۔ دوسری بات بے نظیر نے قبول کر لی۔ وزیر اعظم بے نظیر کی منظوری سے افغانستان میں ISI چیف جنرل حمید گل نے آپریشن جلال آباد شروع کروا دیا۔ اس آپریشن میں امریکہ اور سعودی عرب کی حمایت بھی شامل تھی۔ مارچ 1999 میں اسٹرنگر میزائل سے مسلح 10,000 مجاہدین نے جلال آباد پر حملہ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن بھی ان حملہ آوروں میں شریک تھے۔ اس وقت افغانستان کے کئی شہروں میں خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ کئی صوبوں میں مجاہدین کے مختلف دھڑے افغان صدر نجیب اللہ کی حکومت سے لڑ رہے تھے۔ جلال آباد حملہ بھی نجیب اللہ حکومت کے خاتمے کی ہی ایک کاوش تھی۔ عرب اور افغان جنگجوؤں نے شروع میں کچھ افغان ہیلی کاپٹر تباہ کیے اور جلال آباد کے تھوڑے حصے پر قبضہ کر لیا، لیکن اتنی دیر میں کابل سے اونچی پرواز کرنے والے انٹوف طیارے پہنچ گئے۔ ان طیاروں تک اسٹرنگر میزائل کی رسائی نہیں تھی۔ مجاہدین ان طیاروں کا مقابلہ نہیں کر پائے اور بری طرح ناکام ہو گئے۔ اس جنگ میں 3,000 سے زیادہ افغان مجاہدین ہلاک ہو گئے اور یہ مشن ناکام ہو گیا۔ بے نظیر اس ناکامی پر جنرل حمید گل سے اتنی ناراض ہوئی کہ انہیں DGISI کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر ملتان بنا دیا گیا۔ تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے بتاتے چلیں کہ اس وقت افغانستان میں مسلح دخل اندازی کی پاکستان میں عام حمایت پائی جاتی تھی۔ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس میں پوری طرح ملوث تھی۔ صرف 2 آوازیں تھیں جو کھلے طور پر اس کی مخالف تھی، ایک ولی خان، دوسرے اچکزئی۔ دونوں بار بار متنبہ کرتے تھے کہ افغانستان میں دخل اندازی سے جنگ پاکستان کے اندر آ جائے گی۔ بے نظیر حکومت کے پہلے سال ایک اور ایسا الزام
الزام سامنے آیا جس کے اثرات آج تک پاکستانی سیاست میں دیکھے جاتے ہیں، اور یہ تھا سکھ آزادی پسندوں کی فہرستیں بھارت کے حوالے کرنے کا الزام۔ کیا واقعی بے نظیر نے خالصتان کے سکھ رہنماؤں کی فہرستیں انڈیا کے حوالے کر دی تھی؟ کہ ایسی فہرستیں پاکستان کے پاس تھی بھی؟ اگر نہیں تو بے نظیر بھٹو حکومت کے وزیر داخلہ اعتزاز احسن بھارت کیا کرنے گئے تھے؟ یہ سب بتائیں گے اور دکھائیں گے پاکستان کی کہانی کی اگلی قسط میں۔